السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی، ویلکم. جی خیریت ہو؟ جی 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 بڑی دیر ہو گئی انتظار کرتے کرتے. میں 2 پلیٹ بریانی چٹ کر گیا اور کباب بھی چٹ کر گیا ساری. دوبارہ ہوئے لانی ہوئے پڑے گی سب کے لیے. کیا بات ہے، آپ نے تو مزے سے کھا لیا، میں نے ابھی کھانا بھی نہیں کھایا ہوا. ارے روم پہ سب کے لیے کھانا لے کے آیا تھا تو ان کا بھی کھانا میں ہی کھا گیا. ابھی وہ آئے نہیں ہے، ان کے لیے لانا پڑے گا یا بنانا پڑے گا. یار آپ نے کھانے کا نام لے لیا تو اب مجھے کچھ نہ کچھ کھانا پڑے گا. چلیں آپ کچھ نہ کچھ بات کریں، میں کچھ ڈھونڈتا ہوں اپنے کھانے کے لیے. کچن میں نا چوروں کا گھسنا پڑے گا. جی جی ہوں، جی. جی اسٹارٹنگ میں بھی مطلب مسلمان ہی ہوں. میں بھی کچھ یوٹیوب پا کے جو ایکس مسلم ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں نفرت پھیلانے والے، ان کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے پھر یار ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ مطلب اسلام سے بہت دور، نماز روزہ اچھا سب آپ نا کچھ سوال مطلب ختم. ایسے کریں. ہاں ایسے کریں علی ہاں بھائی، تو سوال کوئی نہ کوئی رکھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا. ہم کوشش کر رہے ہیں ہاں کہ سوال پر ہاں فوکس ہاں رہے تاکہ جو لوگ ہاں ویٹ کر سوال رہے ہیں جس طرح آپ نے ویٹ کیا ہے تو ان کا ہاں ٹائم ضائع نہ ہو. جی ہاں یہ سب چھوڑ چھاڑ کے تو اس کے بعد میں مطلب جو گھر میں ہے سب اچھے پڑھے لکھے ہیں، والد صاحب ہیں، دینی معاملات میں اچھی نالج رکھتے ہیں، بہن ہے وہ بھی اچھی. تو ایک بار مطلب خواب، یہ اس کا تو کوئی سائنس کا کوئی لینے دینے نہیں ہے خواب کا. تو مطلب خواب واب آتے تو میں گھر والوں کو بتاتا. تو ایک بہن ہے تو انہوں نے تعبیر بتائی تھی کہ ایسا ایسا اس کی تعبیر ہے اور یہ ہو سکتا ہے، دھیان رکھنا. تو اسی میرے ساتھ سیم ہوا، اور ایک بار نہیں، وہی خواب مجھے 4-5 بار دوہرا. وہ میرے ساتھ جو بتاتی تھی وہی ہوتا تھا. تو پھر یار مطلب اتنا کچھ سچ، اور یہ لوگ مطلب یہ تو بہت پہلے بتا دیا کہ 3 چیزوں پہ تم دھیان دو. تو مطلب یہ ایسا کچھ ہوتا جو خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، جو کتابیں ہیں خوابوں کی تعبیروں کی. تو یہ مطلب یہ چیزیں ریئل اسلام سے ہی کنیکٹڈ ہیں یا کوئی الگ چیز ہے؟ یہ پوچھنا تھا. جو ڈریمز ہیں وہ یونیورسلی ایکسیپٹ کیے گئے ہیں. یعنی جو لوگ بھی تھوڑے سے بھی اسپرچل ہیں یا میٹا فزیکل چیزوں کو سمجھتے ہیں، ایسٹرل دنیا سے ان کنیکشن فیل کرتے ہیں، یا جو کازمک ایک پورا کا پورا سسٹم ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور فیل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایتھسٹک اپروچ یہ ہے کہ خواب جسٹ کیمیکل لوچا، نیورونز ہیں وہ ادھر سے ادھر موو کرتے ہیں، آپ وہی چیز سوچتے ہو جس بارے میں آپ یہ وہی خواب دیکھتے ہو جس بارے میں آپ بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہو. سو پارٹ آف اٹ ڈریمز. کچھ ڈریمز ایسے ہیں جن کو ہم رحمانی الہام یا احلام کہہ سکتے ہیں. احلام ڈریمز کو کہتے ہیں. تو کچھ ایسے ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو شیطانی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو انسان کی نیچر میں سے ہیں. مثال کے طور پر جوان لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کو شادی کے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو پیپرز کے خواب آتے ہیں. تو آبویسلی یہ اس کی بلٹ ان نیچر سے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے. مگر کئی دفعہ کچھ خواب تھوڑا ہٹ کے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، ان کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا. تعبیر الرؤیا وہ کتاب اردو کے اندر موجود ہے. اس میں ابن سیرین جو ہے انہوں نے کافی محنت کر کے پہلے تو کافی اصولی بات کی ہے خوابوں کے اوپر. اچھا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، خوابوں کے لیے 2 ورڈ استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ 3 ورڈ آتے ہیں، 3 ورڈ عربی زبان میں. ایک ہے منام، ایک ہے حلم یا جس کی جمع احلام آتی ہے، اور ایک ہے الرؤیا. الرؤیا جو ہے یہ زیادہ تر الہامی خواب یا رحمانی خواب مانے جاتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یبق من النبوات الا المبشرات، نبوت میں سے ہر چیز ختم ہو گئی ہے الا المبشرات، مگر گڈ نیوز، گلیڈ ٹائیڈنگز، اچھی خبریں، مبشرات. قالوا مل مبشرات، صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الرؤیۃ الصالحہ، نیک آدمی کا یا نیک خواب، اچھا خواب، یعنی شریعت کے اندر رہتے ہوئے کچھ خواب آتا ہے کسی انسان کو. تو یہ چیزیں ایک چیز یہ سمجھنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ خوابوں کی انٹرپریٹیشنز جو ہیں یہ پورے کا پورا ایک سائنس ہے اپنے اندر.
ضروری نہیں ہے کہ خواب جس طرح آپ کو نظر آ رہے ہیں ویسے ہی حقیقت میں ہوں. خوابوں کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، کوڈ ہوتے ہیں، جی جی اور جی، وہ ہاں وہ کوڈنگ، ہاں وہ جو علم ہاں ہوتا وہ ہے، وہ جو کوڈز، ہاں وہ جو کوڈز ہوتے ہیں، وہ جو علم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ جس آدمی کو اس کی حقیقی تعبیر پتہ چل جائے. ویسے حقیقی تعبیر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، مگر اللہ کچھ خاص لوگوں کے اوپر ان کی تعبیر کی طاقت کھول دیتا ہے، جیسے حضرت ہاں یوسف علیہ السلام کے اوپر کھولی تھی ہاں، میرے ساتھ سورہ بھی یوسف. ہاں. کچھ ایسے ہی ہوا ہوں. تھا. مجھے خواب دکھتا تھا ریگولر، تو میں اس کی تعبیر بوجھی تو اس کی تعبیر یہ نکل کے آتی تھی میرا کچھ نقصان ہونا ہے. تو پھر ہوں. میرا ہوں. نقصان ہونا شروع ہوا، میرا فون پھوٹا، بائک ٹھکی، چوٹ لگی، اور نہیں 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 پیسوں میں نہیں بھی نہیں نہیں، اس کاروبار طرح میں نہیں، نہیں نقصان نہیں ہوا. ایسا نہیں. او نہیں نہیں، یہ ہاں نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ وہم ہے. یہ وہمی آدمی ہوتا ہے، ایسا نہیں نہیں ہے وہمی کہ اب نہیں، آپ وہ کو مجھ خواب. کو ہاں کیا؟ ریگولر دکھائی دیا. پھر اس کے بعد میں میرا نقصان ہونا شروع ہوا. تو یہ او نہیں تعبیر نہیں، تو اس کی مطلب. کوئی نہیں، ٹھیک ہے، بس اتنا نہیں ہوتا میرا بھائی کہ آپ کا فون ٹوٹا ہے تو آپ کو خواب آ رہے ہیں. اور نہیں، میرا ہر دوسرے دن فون گرا ہوتا ہے، مجھے تو خواب بھی نہیں آتا کم بخت. میں تو نہیں انتظار دکھنے کر رہا ہوتا ہوں کہ کب کب کبجا میرے خواب میں آئے، کبھی رادھا آئے. کم بخت آتی کوئی نہیں، میں کیا کروں. نہیں، میں اس ٹائم پہ سچویشن میری یہ تھی نا، میں سوچ رہا تھا یار اگر خدا ہے یا پھر یہ سچے لوگ ہیں تو یار کوئی ایسی چیز اس ٹائم موجود کیوں نہ ہے، مجھے خدا کا کیوں نہ بتاتا کوئی. نہیں 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 نہیں، تو یہ یہ نہیں، وہ چیز آپ کا بہت مائنڈ چپتی تھی مائنڈ ٹریگر دماغ کر، میں. مائنڈ ہاں ٹریگر کر رہا ہوتا ہے ایسی چیزوں میں. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سب سے بڑا ڈھکوسلا ہے. ان چیزوں کے اوپر کبھی خوابوں پہ اعتبار نہیں کرنا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کی اچھا. نشانی، اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ اعتبار، فلاں آدمی سچا ہے یا جھوٹا ہے. اب کئی لوگ ہیں مجھے ای میل بھیجتے ہیں، میں ذکر نہیں کرتا مگر آپ کر رہے ہیں تو میں بھی اشارہ کر دیتا ہوں. وہ جو کہتے ہیں عامر بھائی آپ کو بڑے نورانی روپ میں دیکھا، سفید داڑھی، ایسے لمبے بال، آپ جناب پورے مولوی. او واہ بھائی واہ. اب مجھے پوچھو، لپو سا تو میں ہوں، اب مجھے وہ دیکھ رہے ہیں کسی پراپر صوفی کے روپ کے اندر، میں ہوں لپو سا. وہ تو مجھے پتا ہے، اب ان بیچاروں کو تو نہیں پتا. اب وہ خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں اس کو، پھر آگے سے میں یہی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی جو دیکھا ہے میں کوئی نہیں تھا. ہاں یہ ایسے ہی ہے، ہاں تمہاری محبت تھی، تم دیکھ رہے ہو. مقصد کہنے کا یہ ہے، جس چیز کو سمجھنا ہے، یہ جو ان چیزوں کی بنیاد پر آپ اعتماد کر لیتے ہو نا کہ خواب کی بنیاد پر فلاں سچا، فلاں جھوٹا، یا میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ کوئی نشان ہے، یہ ایسے ہے ویسے ہے، یہ سبجیکٹو چیز ہے. یہ انسان کو ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی. اچھا مثال کے طور پر کسی انسان کو کوئی الٹا خواب آ جائے کسی کے بارے میں، تو وہ کیا اس چیز پر یقین کر لے گا خواب کی بیس پر؟ ایسے نہیں ہوتا. خواب نہیں میں دلیل نہیں اس. ہوتے. اچھا اچھا اچھا. ہاں خواب دلیل، یہ یاد رکھنا ہے، خواب دلیل نہیں ہوتے. ایک انفرادی، نجی، یعنی ایک انڈیویجول کا پرسنل ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، مگر وہ پرسنل ایکسپیرینس حقیقت کی دلیل ہو. یہ میں غیر نبی کی بات کر رہا ہوں، نبی کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نبی کا معاملہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوتا ہے. غیر نبی کی، انسان کی بات کر رہا ہوں. اب مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے جی میرے بارے میں استخارہ کر لو. ایک بندے نے دعویٰ کیا میں امام مہدی ہوں، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے جی میں لوگوں کو کہتا ہوں مجھ پر فتویٰ لگانے سے پہلے استخارہ کر لو، اگر تمہیں خواب میں نظر آ گیا تو میں سچا، اگر نہ نظر آیا تو مجھے جھوٹا. اب لوگ اٹھ پڑتے ہیں کہ جنگل میں مورنا چاہ کسی نے دیکھا، مجھے کیا پتا آپ کے خواب میں کون آیا اور آیا بھی ہے کہ نہیں. میں کسی بندے کو 5-10 ہزار دوں، کسی ملحد کو، اور مسلمان بن جائے گا، وہ مسلمان بن کے کہا ہاللیلویا، یسوع کی جے، میں ماں کے پیٹ سے اندھا نکلا تھا، ہاں جی، اب دیکھیں مجھے نظر آ رہا ہے، اب میں ماؤں بہنوں کو بڑے غور سے دیکھتا ہوں، تاڑتا ہوں. ویری گڈ، ویری گڈ. یہ کب ہوا؟ یہ 5 ہزار دو، اس طرح کی کرامتیں دکھاؤ، جو مرضی کرو. ہاں یہ ہاں. اس طرح ہی کر رہے ہیں عیسائی مشنریز، پنجاب کے اندر لوٹ رہے ہیں، ہریانہ میں، ادھر ادھر امرتسر میں، اور ادھر جلندھر وغیرہ میں یہ لوٹ رہے ہیں کرسچن مشنریز. یو پی میں بھی ہاں ہیں. یو پی میں، ہاں یو پی میں بھی. اے بابا بگیشور، وہ جو کیا ہے بابا بگیشور، کیا نام ہے اس کا، ہاں ہاں جھوپڑی ہاں کا ہاں جو ہاں ہاں وہی. ہاں، جس کی بہن مسلمان کے ساتھ ہے، سیٹ نہیں وہ. ساتھ میں نہیں، مسلمان سے دوستی تھی تو اس نے مسلمان سے پیسے لے کر اپنی بہن کی شادی کری تھی. ہاں تو بس ٹھیک ہے، شادی کر دی نا. اب وہ جو کر رہا ہے بابا جی کے ساتھ، اس نے ہاں ہاں بابا جی کی دیدی کو بابا جی کا ٹھلو پکڑا دیا نا، اب بھگتے. ہاں. اب مقصد یہ کہنے کا ہے، وہ بابا بگیشور کیا کر رہا ہوتا ہے، مارو اس کو، پٹک کے مارو، مارو، اندر سے نکال دو. کیا ڈرامہ ارے ہے، اس کی اجی تو پول خواب بھی آ گیا. کھول رکھی ہے بہت نے. ہاں نہیں، ابو ذر بھائی کی ویڈیو دیکھو نا، تو بڑی شاندار ریسرچ ہے، ڈاکومنٹری ہے پراپر. ابو ذر بھائی نے جو بنائی ہو تو پراپر ایک ڈاکومنٹری لیول کی ریسرچ ہے. میرا مقصد جو ہے نا، واپس آ جاتا ہے ٹاپک کی طرف، مقصد یہ ہے
یہ جو خواب ہیں یا اس طرح کی خیالات ہیں، یہ چیزیں ہیں، ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. انسان کو جی اللہ نے عقل دی ہے، اور عقل ہوش والے آدمی کے اوپر ہوتی ہے. خود سوچو، صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا 3 لوگوں کے اوپر سے اللہ نے تکلیف کا، شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے. ان میں سے ایک ہے وہ جو سویا ہوا حتی استيقظ، یہاں تک کہ وہ جاگ جائے. سوئے بندے کے اوپر شریعت ہی نہیں لاگو ہو رہی ہوتی، کیونکہ اس کے اندر عقل نہیں ہوتی. تو ہم سوئے ہوئے بندے کے خواب کو دلیل کیسے بنائیں؟ یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. سوچو، یہ بندہ سویا ہوا ہے، سو گیا، وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ دیکھ رہا ہے. تو یہ مقصد ہے جس کو سمجھ رہے ہیں. خواب دلیل نہیں ہوتے. الرؤیۃ الصالح جو اللہ کے رسول نے جو بخاری شریف میں کہا، وہ ایک انڈیویجول کا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کوئی بندہ اٹھ کے کہے میں نے اللہ کے رسول کی زیارت کر لی، ہاں جی اس طرح تھے، اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میری اگلی ٹکٹ بھی تو کروائے گا، ہاں جی پاکستان میں 2 ہفتے کا سٹے میرا تیرے ذمہ ہے، اور پیسے تو لگائے گا. میں نے کہا حضور پیسے میرے پاس تو کوئی نہیں ہے. کہا کوئی بات نہیں، یہ عورتیں ہیں، انہوں نے سونا پہنا ہوا ہے، ان سے سونا اترواؤ. ہاں جی اللہ کے رسول نے مجھے خواب میں کہا کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں بڑا ناراض ہوں، میں پاکستان کے لوگوں سے بڑا ناراض ہوں، ان کو کہو جیبیں ڈھیلی کیوں نہیں کرتے، میں بڑا ناراض ہوں. واہ بھائی واہ، یہ چنگی سائنس ہے. اور خود خواب دیکھ کر جناب دوسرے ملک چلے گئے، خود ادھر بیٹھ کے جا کے خواب دیکھ کے. تو بہرحال میں نام نہیں لیتا کسی کا بھی. اس طرح بڑی ٹیٹو پاٹیاں ہوئی ہیں. اب ایک نیا آ گیا مارکیٹ کے اندر ہے، وہ نمونہ، وہ آ کے کہتا ہے جی مجھے اللہ کے رسول نے خواب میں آ کے کہا یہ کام ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے. وہ ہمارے اوپر شروع ہو گیا، بھائی خواب تجھے آئی ہے، ہمارا قصور کیا ہے؟ تو ہم پہ سوار ہو گیا، خواب تینوں آیا. جی مجھے جنرل عاصم منیر کو میں نے خواب میں دیکھا، اللہ کے رسول نے کہا اس کو یہ بتا دے جنرل عاصم منیر کو. واہ بھائی واہ، پتہ نہیں باتھ روم میں بیٹھ کے خواب دیکھتا ہے، کس جگہ پہ دیکھتا ہے. تو نہ کو پتا نہ کو النا بات، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اگر یہ چیزیں ہونی ہوتی، واللہ کعبے کے رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اصحاب اپنے اختلافات کے فیصلے اپنے خوابوں میں کرواتے رسول سے. اصحاب نے تو یہ نہ کیا. جو دیکھو میری بات سنو، مجھے اپنے باپ کا، مجھے اپنی بہن کا، اپنے بھائی کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے دوستوں کے خواب آئیں گے کیونکہ میں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہوئی ہے، میری یادیں ہیں ان کے ساتھ، میرے خواب میں آتے ہیں. صحابہ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگیاں گزاری تھیں، ان کی خاطر زخم کھائے ہوئے تھے، ہجرتیں برداشت کی تھیں، مال لٹائے ہوئے تھے، بچوں کو جو ہے نا وہ یتیم کر. یار میری بات سنو، ان صحابہ کرام کو تو اس طرح خواب نہیں آتا تھا ہر دوسرے دن کہ مجھے اللہ کے رسول نے خواب میں آ کے کہا یہ کرو. ان کو تو میں نے اسی طرح زندگی گزارتے دیکھا ہے کہ اپنی مرضی سے آپ معاملات کرو، اپنے فیصلے کرو، ریشنلی سوسائٹی کو لے کے چلو. اس میں تو نہیں کسی نے کہا مجھے خواب آ گیا تو ایسے کر دیا تو ویسے کر دیا. یہ سب اگر کسی کو آیا بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی ہم یہ انکار یاد رکھیں، میں یہ پوائنٹ ایڈ کر دوں، یہ انکار نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خواب میں آ کے زیارت نہیں کروا سکتے. اس کا انکار نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو محبین، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو زیارت کرواتے ہوں، مگر اس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ آ کے ہمیں دھونس دکھانا شروع کر دے. یہ میں نے جی اللہ کے رسول کو اتنی بار خواب میں دیکھا ہے، لہذا بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. یہ کیا ٹیٹو پاٹی ہے؟ اس طرح تو ہر پیرا گہرا نتھو خیرا اٹھ کے اسلام کے نام پر اپنی دکان بیچنا شروع کر دے گا. جھوٹے کا کیا ہے؟ اسی لیے حدیث موجود ہے صحیح طور پر، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو جھوٹے خواب سنائے، جھوٹے خواب بنائے. لعنت جھوٹے خوابوں. جی کیوں؟ میں کیونکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اس سے.